بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا صاحبزادہ حسنین امیر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ ہم اپنا راستہ اور اپنی ہدایت کا محور اپنی سوچ اور اپنے دل کی راہوں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ قرآن پاک سے بھی میں کچھ گفتگو کروں گا اور کچھ افلاس کے عقیدوں کو بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی تھیوری پیش کروں گا کہ یہ فضا کیسے قائم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جب تک قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اس قول کے مطابق نہیں لے کر آئیں گے، ہم اپنی ذاتوں میں الجھے رہیں گے، ہم اپنی کیفیات میں الجھے رہیں گے، ہم اپنے رواجوں میں الجھے رہیں گے۔ دین کو سمجھنا اور دین پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہے، دین کے راستے پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہوتی ہے دین کے راستے پر آنا۔ جب ہم دین کے راستے پر آ گئے تو پھر دین پر چلنا، دین کو فالو کرنا، دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ تو ہمارے اخلاق کہا کرتے ہیں کہ دین بیسیکلی دنیا کا وہ چہرہ ہے کہ جب دین کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بیسیکلی دنیا میں رکھی گئی نا۔ دنیاوی معاملات کو اپنے احسن طریقے سے انجام دینا، یہ بھی دین مصطفیٰ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے تجارتیں کی، آپ نے اپنی زندگی کے معاملات کو جاری رکھا اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ تو اپنے مخصوص رواجوں کے پیچھے نہ چلیں۔ دین اسلام کا نام حتمی اور روحانیات کے تصوف سے کہیں اوپر کا ہے۔ اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ اگر ایک پڑھا لکھا ہے تو اس کا صراط مستقیم کی سوچ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کی صراط مستقیم کی لڑی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مدرسے میں بیٹھا ہوا بندہ ہے تو اس کی صراط مستقیم کی لڑی کچھ اور ہوتی ہے۔ کالج میں بیٹھے ہوئے بندے کی صراط مستقیم کی لڑی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی صراط مستقیم کی لڑی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا، انعام کیا۔ اور سورۃ فاتحہ میں جو ابتدائی آیات ہیں جو اس کے پس منظر کی گواہی پیش کرتی ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں، لیکن مفہوماً میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صالحین اور بزرگان دین یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو راہ مستقیم کی کوشش میں نکلے اور منزلوں تک جا کر پہنچے۔ آج ہم الجھے ہوئے ہیں کہ راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ کے بندے الجھے ہوئے لوگوں کی ان خرافات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن اٹھا لیں، اپنے اخلاق کے عقیدوں کی لڑی کو اپنے سینے میں مضبوطی سے تھام لیں۔ ورنہ آپ معاشرے میں چلے جائیں تو دکان پہ بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ آدمی آپ کو صراط مستقیم سکھا رہا ہوگا، کالج میں بیٹھا ہوا ایک پروفیسر آپ کو صراط مستقیم بتا رہا ہوگا۔ تو ان کے پیچھے نہیں جانا، اپنے اخلاق کے پیچھے، بزرگان دین کے پیچھے چلنا ہے، اپنے دین کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تمہارا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ تو اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو پھر آپ صراط مستقیم کی بات چھوڑ دیں، آپ الجھے رہیں گے ان لوگوں کی روایتوں میں۔ تو اس لیے بزرگان دین کی لڑی کو تھامیں اور بزرگان دین کے عقیدوں کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ یہی ہماری زندگی اور ہماری روحانیت